الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بادشاہ کا مقرب خصوصی نجف خان جو محمد قلی خان مقتول کا سالہ تھا، انگریزوں کا اعلی کار، نتیجہ وہی ہوا جو قانون فطرت کے مطابق ایسے فریب خوردہ اقدام کا ہونا چاہیے تھا، یعنی ٹڈی دل فوج شکست کھا کر منتشر ہوئی۔ میر قاسم خاطر برداشتہ ہو کر شجاع الدولہ سے علیحدہ ہو گیا، اور ابھی جنگ کا آخری فیصلہ نہیں ہونے پایا تھا کہ شاہ عالم نے شجاع الدولہ کی حراست سے تنگ آ کر شاہی اقتدار کو انگریزوں کی پناہ میں دے دیا۔ انگریزوں نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور شجاع الدولہ سے کہیں زیادہ نیاز مندی اور وفا شعاری کی نمائش کر کے 4 رجب 1178 ہجری 29 دسمبر 1764 عیسوی کو بادشاہ سے بہار اور بنگال کی دیوانی کا پروانہ حاصل کر لیا۔ اب وہ بر صغیر ہندوستان کے مسلمہ اور مشہور قانون کے مطابق بہار اور بنگال کے جائز حکمران ہو گئے۔ شجاع الدولہ روہیلوں اور مرہٹوں سے مدد لے کر کچھ دنوں انگریزوں سے برسر پیکار رہا، پھر اس کو اپنا فائدہ صلح ہی میں نظر آیا۔ اس 8 سالہ تماشے کا آخری پردہ کوڑا جہاں آباد کی کانفرنس تھی، جو تقریباً 9 ماہ بعد صفر 1179 ہجری 12 اگست 1765 عیسوی کو منعقد ہوئی، جس میں شجاع الدولہ کا ملک تقسیم کر کے صرف عود شجاع الدولہ کو دیا گیا اور الہ آباد اور غازی پور کا علاقہ بادشاہ کی جاگیر قرار پایا۔ بہار، بنگالہ اور اڑیسہ جس پر انگریز کی دیوانی تسلیم کی گئی تھی، اس کی مال گزاری کے 26 لاکھ روپے سالانہ طے کیے گئے اور یہ شرط قرار پائی کہ اس میں سے 2 لاکھ روپیہ نجف خان کو دیے جائیں گے۔ انگریزوں نے سالانہ مال گزاری 26 لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے مختصر راستہ تجویز کر دیا، یعنی نقد رقم ادا کرنے کے بجائے شجاع الدولہ کی مملکت میں سے تقسیم شدہ حصہ الہ آباد غازی پور بادشاہ کو بطور جاگیر دے دیا گیا، جس سے وہ اپنی مال گزاری کا 26 لاکھ سالانہ خود وصول کرتا رہے، اور اضلاع کا نظم و نسق نجف خان کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ نظم و نسق کے عوض میں اسی 26 لاکھ کی رقم میں سے 2 لاکھ نجف خان کے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ شاہ عالم دہلی سے چلا تھا بنگال اور بہار پر قبضہ کرنے کے لیے، قبضہ تو کیا کرتا، خود ان کا وظیفہ خوار بن گیا، اور ایسا وظیفہ خوار جس کے لیے انگریزوں کو بھی پھوٹی کوڑی بھی اپنے پاس سے خرچ نہیں کرنی پڑی۔ البتہ اس معاہدے سے جس کو فائدہ پہنچا اور جس کی شخصیت قائم ہو گئی، وہ نجف خان تھا، جو بیک وقت انگریزوں کا جاسوس تھا، شجاع الدولہ کا ہوا خواہ اور شاہ عالم بادشاہ کا ایسا معتمد کہ جب شاہ عالم دہلی پہنچا تو یہی اس کا وزیر اعظم بنا۔ یہاں یہ بھی فراموش نہ ہونا چاہیے کہ یہی نجف خان ہے جس کے دور وزارت 1773 عیسوی تا 1782 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز صاحب کو بار بار جلا وطن کیا گیا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی، اور واجب الاحترام بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو شہید کرایا گیا۔ انگریزوں سے معاہدہ کے بعد سیاسی گروپ بندی۔ معاہدہ کوڑا جہاں آباد کا دور رس نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستانی طاقتوں کی گروپ بندی کا رخ قطعاً بدل گیا۔ اب تک گروپ بندی ان بنیادوں پر تھی جن کا تعلق گلدستہ ہندوستان کی اندرونی رنگینیوں سے تھا، مثلاً مرہٹا، مغل، پٹھان، راجپوت یا شیعہ سنی وغیرہ۔ اب گروپ بندی کی بنیاد انگریزوں کی حمایت یا مخالفت ہو گئی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کی ایک ایسی بڑی طاقت بن گئی کہ اب پورے ہندوستان کی سیاست انگریزوں کی حمایت یا مخالفت میں منقسم ہو گئی۔ الف شجاع الدولہ اور شاہ عالم انگریزوں کے حامی تھے۔ کچھ دنوں بعد حیدرآبادی نوابوں کی حمایت بھی انگریزوں کو حاصل ہو گئی۔ جوہر نازک موقع پر بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوئی۔
مندرجہ ذیل طاقتیں وہ تھیں جو انگریزوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر 1 روہیلا، جن کا حلقہ اقتدار پیلی بھیت شاہجہان پور سے لے کر سہارنپور تک تھا، جس کے سربراہ کار حافظ رحمت خان تھے۔ نجیب خان، جو نجیب الدولہ کے خطاب سے ممتاز ہو کر مغل بادشاہ کے امیر الامراء رہے۔ نواب فیض محمد خان، محمد خان بنگش، احمد خان بنگش اور نواب مظفر جنگ، نوابان فرخ آباد اسی جماعت کے ممتاز افراد تھے۔ نمبر 2 مرہٹا، جن کا حلقہ اقتدار جنوبی مغربی ہند، مالوا اور وسط ہند کا بیشتر علاقہ تھا۔ نمبر 3 ایک اور طاقت جنوبی ہند میں نشو و نما پا رہی تھی، جس کا سلسلہ شاہ ابو سعید صاحب اور شاہ ابو اللیث صاحب کے ذریعے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ سے منسلک ہوتا تھا۔ یہ حیدر علی کی حکومت تھی جو میسور میں روز افزوں ترقی کر رہی تھی۔ یہی حیدر علی ہیں جن کا بہادر فرزند سلطان ٹیپو کے نام سے مشہور ہوا، جن کے نام سے یورپین بچوں کو عرصے تک ڈرایا جاتا رہا اور ہندوستان کا بچہ ان کو جنگ حریت کے شہسوار کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انگریزوں کی حمایت میں جو پیش رہے، مثلا میر جعفر بنگال، میر صادق میسور، شجاع الدولہ لکھنؤ، نجف خان دہلی، یہ سب شیعہ تھے۔ انگریز دشمن طاقتوں کا حسرتناک انجام۔ حافظ رحمت خان، شجاع الدولہ نے تسخیر روہیل کھنڈ کے شوق میں جنرل ہیسٹنگز کی مدد اور اس کی ترغیب سے 1774 عیسوی میں روہیل کھنڈ کی طرف کوچ کیا۔ پہلے فرخ آباد کے نواب مظفر جنگ کو باجگدار بنایا، پھر 23 اپریل 1774 عیسوی 11 صفر 1188 ہجری کو کٹرا میرا پور کی وہ مشہور لڑائی ہوئی جس میں حافظ رحمت خان شہید ہوئے۔ روہیلوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط اور مال و اسباب تاراج کیا گیا۔ نواب فیض اللہ خان نے لال ڈانگ کے دشوار گزار پہاڑی جنگل میں پناہ لے کر جان بچائی۔ بچے کچے روہیلے بھی وہیں پہنچ گئے۔ تقریباً 6 ماہ تک اس علاقے میں محصور رہنے کے بعد انگریزوں کی مدد سے شجاع الدولہ سے صلح ہوئی اور رامپور کا علاقہ ان کی جاگیر قرار دیا گیا اور روہیلوں کی حکومت کے باقی علاقے انگریزوں، شجاع الدولہ اور نجف خان نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ نجیب الدولہ، امیر الامراء نجیب الدولہ 1770 عیسوی میں وفات پا چکے تھے۔ ان کی جگہ ان کا بیٹا ضابطہ خان امیر الامراء ہوا۔ یہ انگریزوں کا مخالف تھا۔ شاہ عالم نے انگریزوں کو دیوانی عطا کر کے 1770 عیسوی میں دہلی کی طرف کوچ کیا۔ 25 دسمبر 1771 کو قلعے میں داخل ہوئے۔ بادشاہ کا یہ سفر انگریزی فوج کے سائے میں ہوا تھا۔ ضابطہ خان اس سائے سے بچ کر اپنی جاگیر میں نجیب آباد چلا گیا۔ نجف خان امیر الامراء قرار پائے۔ مرہٹوں کو اس سے اشتعال پیدا ہوا، انہوں نے بادشاہی علاقے پر حملہ کر دیا۔ صلح میں یہ طے پایا کہ ضابطہ خان کو امیر الامراء بنایا جائے۔ چنانچہ 1772 عیسوی میں ضابطہ خان دوبارہ امیر الامراء بنائے گئے، مگر انگریزوں اور شجاع الدولہ کی پرزور سفارش پہنچی کہ یہ عہدہ نجف خان کو سپرد ہو۔ بادشاہ کے لیے سرتابی ممکن نہ تھی، چنانچہ 1773 عیسوی میں نجف خان امیر الامراء مقرر ہوئے۔ اس طرح انگریزی اقتدار لال قلعے میں داخل ہو کر فرما روائی کرنے لگا، مگر باہر کے پاسبان اب بھی مرہٹے تھے۔ اب نجف خان اور مرہٹوں کی جنگ در پردہ انگریزوں اور مرہٹوں کی جنگ تھی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔